خیبر پختونخوا کی پہلی خاتون ڈی پی او جنہیں سی ایس ایس کی تیاری ان کے شوہر نے کروائی۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ لوگ تانے دیتے کہ دیکھو اب خانوں کی لڑکی پولیس میں ملازمت کرے گی۔ وہ لوگ جنہوں نے کبھی ہمیں تانے دیے تھے کہ دیکھو اب خانوں کی لڑکی پولیس میں ملازمت کرے گی، وہ اب نہ صرف اپنے مسائل لے کر میرے پاس آتے ہیں بلکہ ان میں سے کئی اپنی بیٹیاں لے کر بھی میرے پاس آئے اور اپنی بیٹیوں سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی سونیا کی طرح بنو۔ یہ کہنا ہے ایبٹ آباد سے تعلق رکھنے والی سونیا شمروز کا، جنہیں صوبہ خیبر پختونخوا میں پہلی خاتون ڈی پی او تعینات ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ قدامت پسند معاشرے سے تعلق ہونے کی بنا پر ان کے لیے خود کو منوانا ایک چیلنج تھا، مگر یہ سب ان کے والد اور شوہر کی سپورٹ کی بدولت ممکن ہو پایا ہے۔ سونیا شمروز کے شوہر خود بھی سی ایس ایس آفیسر ہیں اور ایف بی آر میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور سونیا کے بقول انہوں نے ہی شادی کے بعد سی ایس ایس کے امتحان کی تیاری میں ان کی مدد کی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں اس مقصد کے لیے کسی اکیڈمی جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ سونیا بتاتی ہیں کہ سی ایس ایس امتحان کے بعد جب مجھے پولیس فورس کے لیے منتخب کر لیا گیا تو پولیس فورس میں شمولیت کے لیے میرے خاوند اور سسرال نے میری ہمت افزائی کی تھی، مگر سونیا کا یہاں تک پہنچنے کا سفر کچھ اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ آئیے ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ ہم 4 بہنیں اور ایک بھائی ہیں۔ ہمارے والد نے ہم بیٹیوں کو بھی اسی سکول میں پڑھایا جس سکول میں ہمارے اکلوتے بھائی کو داخل کروایا گیا تھا۔ انہوں نے کبھی بھی بیٹیوں اور بھائی میں فرق روا نہیں رکھا، اور یہی وجہ ہے کہ میرے علاوہ میری دیگر 3 بہنیں بھی انتہائی کامیاب پروفیشنل زندگی گزار رہی ہے۔ میری بڑی بہن ڈاکٹر ہیں اور برطانیہ میں اس شعبے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ دوسری بہن ماہر نفسیات ہیں، جبکہ تیسری بہن نے حال ہی میں مارکیٹنگ میں ایم ایس کیا ہے اور اب وہ ایک بین الاقوامی ادارے میں خدمات انجام دے رہی ہے۔ مجھے بچپن ہی سے چیلنج قبول کرنا اچھا لگتا تھا، جس کے لیے میں نے ہمیشہ ہر کام میں انتھک محنت کی ہے۔ میں نے ایک ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی تھی جو بہرحال قدامت پسند معاشرہ تھا، جہاں پر بیٹیوں کی جگہ پر بیٹوں کو ترجیح دی جاتی ہے، مگر میرے خاندان کا معاملہ تھوڑا مختلف تھا۔ میرے والد پڑھے لکھے روشن خیال سیاسی شخصیت ہیں۔ ہمارے بچپن میں وہ سیاست میں فعال تھے، مگر اب اتنے فعال نہیں رہے ہیں۔ میری والدہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، مگر انہوں نے بھی ہم پر بھرپور توجہ دی۔ بچپن ہی میں وہ ہماری پڑھائی پر اس طرح توجہ دیتی تھیں جس طرح بھائی کی پڑھائی پر۔ ہمارے والد ایک مصروف انسان تھے، مگر اس کے باوجود سکول سے لے کر کالج اور یونیورسٹی تک وہ ہم سب بہنوں کو خود چھوڑنے جاتے اور خود لاتے تھے، اور ہر چیز کی خود نگرانی کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے بچپن ہی سے مجھے سب کہا کرتے تھے کہ میری شخصیت فورسز کے لیے زبردست ہے۔ میں نے فوج کے زیر انتظام سکولوں اور کالجوں میں تعلیم حاصل کی تھی۔ مجھے وہاں پر وردی اچھی لگا کرتی تھی۔ میں خود بھی بچپن میں وردی پہن کر خوش ہوتی تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب میری منگنی ہو گئی تو اس وقت سی ایس ایس کرنے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ سی ایس ایس کی تیاری کرتے ہوئے بھی ذہن میں نہیں تھا کہ میں پولیس میں جاؤں گی۔ پہلا امتحان دیا تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اسی دوران میری شادی ہو گئی ذیشان علی، جو سونیا کے شوہر ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ میں سی ایس ایس کرنا چاہتی ہوں۔ اس پر ہم دونوں کے درمیان بات ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے سی ایس ایس کا امتحان دوبارہ دینا چاہیے۔ جب دوبارہ سی ایس ایس کا امتحان دیا تو کامیاب ہو گئی اور مجھے پولیس فورس کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ پولیس فورس کے لیے قبولیت زیادہ نہیں تھی۔ پولیس فورس میں شمولیت پر میرے شوہر اور سسرال کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر میں نے دیکھا کہ معاشرے کے اندر بہرحال اس وقت اس شعبے کی قبولیت نہیں تھی۔ مجھے کہا جانے لگا کہ یہ دیکھو خانوں کی لڑکی اب پولیس میں جائے گی۔ میری والدہ بھی کچھ زیادہ خوش نہیں تھی۔ معاشرے کا تو کچھ نہیں کر سکتی تھی، مگر میں نے والدہ سے بات کی اور پھر ان کی بھی اجازت کے بعد ضروری تربیت کے لیے چلی گئی۔ جب میں پولیس فورس کی ضروری تربیت کے بعد پہلی مرتبہ اے ایس پی مانسہرہ تعینات ہوئی تو اس ضلع مانسہرہ میں اوپر تلے 3 اندھے قتل کی وارداتیں ہو گئی۔ مقامی میڈیا اور مقامی افراد باتیں کرنے لگے، ایک مرد پولیس افسران وارداتوں کا سراغ نہیں لگا سکتا تو یہ خاتون کیا کر لے گی۔ وہ کہتے کہ خاتون پولیس افسر کی موجودگی میں حالات مزید خرابی کی جانب جائیں گے۔ یہ میرے کیریئر کی پہلی تعیناتی تھی، اوپر سے لوگوں اور میڈیا کا رویہ جو مجھے ہر حال میں اس سیٹ کے لیے نااہل ثابت کرنا چاہتے تھے۔ ان حالات میں نے فیصلہ کیا کہ میں نہ صرف ان 3 قتل کی وارداتوں کا سراغ لگاؤں گی بلکہ مانسہرہ میں امن و امان کی صورتحال کو بھی مثالی بناؤں گی۔ میں نے دن رات اس پر کام شروع کیا اور روایتی پولیس ہتھ کنڈوں کے برعکس اپنی تربیت کو بروکار لاتے ہوئے جدید طریقہ تفتیش اور ٹیکنالوجی کا سہارا لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 48 گھنٹے بعد ہی ہم نے پہلے قتل کی، چند دن بعد دوسرے اور پھر تیسرے قتل کا سراغ لگا لیا تھا۔ اس کے بعد لوگوں نے نہ صرف مجھ پر توجہ دینا شروع کر دی بلکہ میڈیا کے اندر اس بارے میں کافی کچھ کہا اور لکھا جانے لگا۔ یہاں سے میرے خاندان والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ میں وہ سب کچھ کر سکتی ہوں جو کہ ایک اچھا اور ایماندار مرد پولیس افسر کر سکتا ہے۔ مجھے میرے افسران نے کہا تھا کہ ہم جانتے تھے کہ آپ کر سکتی ہیں۔ مجھے دیکھ کر دیگر خواتین نے پولیس فورس جوائن کی۔
DPO चित्राल तैनात होने से पहले मैंने ASP मानसहरा, एडिशनल SP एबटाबाद, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मानसहरा और दीगर मकामात पर मुख्तलिफ फ़राइज़ अंजाम दिए थे। जब मैं ज़िला मानसहरा में तैनात हुई तो उस वक्त पुलिस फोर्स में ख़वातीन की तादाद बहुत कम थी। मैं फ़ाल पुलिसिंग करती थी, सारी रात गश्त करना, छापे मारना, मुलजिमान का पीछा करना, तफ्तीश करना, लोगों से मुलाकातें करना, बस जो कुछ एक पुलिस अफसर से तवक्को की जाती थी वो सारे फ़राइज़ अंजाम देती थी। मेरी ये फ़ालियत देखकर बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन ने पुलिस फोर्स में शमूलियत इख्तियार की और ये सूरत हाल सिर्फ हज़ारा डिवीज़न ही की नहीं बल्कि पूरे सूबे की है। कई मरतबा तो इस तरह हुआ कि ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ पोस्टों पर तैनातियों की जब आसामियों की तशहीर हुई तो वालिदैन अपनी लड़कियों को लेकर मेरे पास आते, मुझसे मुख्तलिफ सवालात करते, उनकी बच्चियाँ मुझसे बात करती और फिर कई इम्तिहान में शरीक होती और कई ऐसी थीं जो बाद में मुझे फोर्स में मिली और उन्होंने बताया कि उन्हें फोर्स में शमूलियत का हौसला मुझे देख कर मिला। इसी तरह हमारे इलाके से कई वालिदैन ने अपनी लड़कियों को CSS इम्तिहान में शरीक करवाया है। ये लड़कियां मुझसे इम्तिहान की तैयारी में मदद लेती रहती हैं। अब उनमें से कई मुख्तलिफ महकमों में अफसर है। हालिया तैनाती की तवक्को नहीं थी। मेरी हालिया तैनाती तकरीबन 2 साल के वक्फे से हुई है। इस दौरान मैं ज़रूरी तरबियत और कुछ कोर्सेज कर रही थी। जब मैंने दोबारा फोर्स ज्वाइन की तो मुझे कहा गया कि IGP खैबर पख्तूनख्वा ने तलब किया है। मैं हाजिर हुई तो मेरा ख्याल था कि मेरी तैनाती किसी सॉफ्ट पोजीशन पर होगी, ज़्यादा से ज़्यादा IGP दफ्तर में कोई जिम्मेदारी दे दी जाएगी, मगर मुझे कहा गया कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है, आप फील्ड में काम कर सकती हैं और ये कि आपको अब पुलिस फोर्स को फ्रंट से लीड करना होगा। मुझे इससे कुछ अंदाजा तो हो गया कि शायद किसी जिला या किसी डिवीजन पुलिस दफ्तर में तैनात किया जाएगा, मगर मुझे फिर भी पूरी तरह अंदाजा नहीं था कि मुझे जिला लोअर चित्राल का DPO तैनात किया जा रहा है। मैं जब लोअर चित्राल का चार्ज लेने आ रही थी तो मुझे एतमाद और हौसला दिया गया और ये पैगाम दिया गया कि पूरी पुलिस फोर्स मेरी पुश्त पर खड़ी है। लोअर चित्राल को बदलने का अज़म। मैं भी लोअर चित्राल के हालात का जायजा ले रही हूँ, अपने पुलिस अफसरान से मीटिंग की है, मुअज़्ज़िज़ीन और शहरियों से राब्ते बढ़ा रही हूँ। चंद दिन के अंदर मुझे अंदाजा हो गया कि चित्राल के अंदर सबसे ज्यादा मसाइल का शिकार खवातीन है। मेरी तैनाती के इब्तिदाई दिनों ही में हमारे एक पुलिस अफसर ने एक खातून को इंतहाई बुरे हालात अंदर दरिया की तरफ जाते देखा। उसको रोका और पूछा तो उसने कहा कि दरिया की तरफ जा रही हूँ। पुलिस अफसर मशकूक हुए और फिलफौर ये मामला मेरे नोटिस में लाया गया। मैंने खातून को अपने दफ्तर में बुला लिया। चंद ही मिनटों में उस खातून ने बता दिया कि घरेलू झगड़े की बिना पर खुदकुशी करने जा रही थी। इस पर खातून की हौसला अफजाई में मैंने उसे एक दिन अपने पास रखा, उनके खाविंद को बुलाया, उनके साथ बात की, थोड़ी बहुत काउंसलिंग भी की, जिसके बाद खातून को खाविंद के साथ जाने की इजाजत दे दी। दूसरे दिन खातून और उसके खाविंद मेरे पास आए, शुक्रिया अदा किया और कहा कि अगर पुलिस ना होती तो पता नहीं न जाने क्या हो जाता। अपनी बेटी का आइडियल होने पर फख्र है। अल्लाह ने मुझे 3 बेटियों से नवाजा है। मेरी बड़ी बेटी अब कुछ समझदार है, मगर तकरीबन 2 साल कबल जब मैं कोर्सेज वगैरह कर रही थी तो उस वक्त वो इतनी समझदार नहीं थी। जब लोअर चित्राल में मेरा पहला दिन था और मैंने सुबह उनको नाश्ता वगैरह करवा कर तैयारी करवाई तो उस वक्त मुझे मेरी बड़ी बेटी ने कहा कि मेरी मम्मा पुलिस अफसर हैं, देखो ये वर्दी में कितनी प्यारी और स्मार्ट लग रही हैं, मुझे इन पर फख्र है। मैं अपनी बेटी के ये अल्फाज सुनकर चंद लम्हों के लिए तो शशदर रह गई और फिर मुझे खुद पर फख्र महसूस हुआ। मेरी वालिदा जिन्होंने शुरू में पुलिस मुलाजमत को ज्यादा कबूल नहीं किया था, अब मेरा जिक्र फख्र से करती हैं।